بہت سارے احباب، بہت سارے بزرگ، کچھ اہل علم بھی ناراض ہیں کہ اس نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، کیونکہ میرا پورا ٹائم آج الحمدللہ ہماری یہاں کے ملحدین سے مناظرہ ہوا ہے آج صبح، اور ایسے ملحدین جو اعلانیہ علیہ باللہ، یہ چونکہ فتنہ الہاد، ایتھیزم اور دہریت کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے یہاں کی یونیورسٹیز میں، یہاں کے کالجز میں، یہاں کی سو کالڈ ایلیٹ کلاس. آج ہمارے بچے، یہ بات میں نے 2019 میں ایک آرٹیکل کی صورت میں یہاں پر بیان کی تھی، علماء کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں، اب ایک دور تھا کہ لوگ مفتیان کرام سے وراثت کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، ایک دور تھا کہ لوگ نکاح طلاق کے مسائل پوچھا کرتے تھے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھا کرتے تھے. آج ہمارے بچے یہ سوال نہیں پوچھتے، آج وہ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا اور پھر رخصتی 9 سال کی عمر میں کیوں ہوئی. آج ہمارا بچہ کراچی کا نوجوان جب پوچھتا ہے کہ شیطان معصوم ہے، لوسیفر از انسنٹ، بتاؤ کہ شیطان معصوم ہے، اور پھر یہاں کے لوگ کتابیں پبلش کر رہے ہیں کہ شیطان سے ایک غلطی ہو گئی کہ اس نے اللہ جل وعلا کے ایک حکم کا انکار کیا، تو یہ ظلم شیطان پر کیوں؟ العیاذ باللہ کہ شیطان کو دائمی طور پر جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اللہ کو الرحمن الرحیم بھی کہتے ہو، اور پھر اللہ جل وعلا اس شیطان کو جلائے گا کیوں؟ پھر یہاں کے ٹی وی چینلز پر آ کر خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم نے شیطان کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا، اس کا حسن دیکھا، وہ تو ایک حسین و جمیل نوجوان ہے، اور پھر یہ فتنے پھیل رہے ہیں، اور ہم آج بھی انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں، اگر کوئی گستاخ آئے گا تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے. ہم کہتے ہیں ہاں گردن کاٹنا یہ اس کے لیے اللہ جل وعلا کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن ان میں ایسے بھی نوجوان ہیں، وہی گستاخ باپ، وہی گستاخ ماں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، انہی کے گھر ایسے بچے بھی ہیں جو جواب چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان اعتراضات کے جوابات کیا ہیں. آج میرا اپنا ذاتی تجزیہ، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ برطانیہ میں الحمدللہ اس فقیر کے ہاتھ پر بے شمار ایتھیسٹ مسلمان ہوئے ہیں، بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ملحدین ہوں، اگر مجوسی ہوں اور زراسٹرنسٹ ہوں، مختلف نظریات کے معتقدین الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایتھیزم کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ پاکستان کا ملحد اسلام قبول نہیں کرتا، اس میں رعونت تکبر اس قدر ہے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہا، اور یہ فتنے یہاں اسی شہر کراچی میں شیطان کی پوجا کی جا رہی ہے، سیکرٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ایلومناٹی، فری میسنری، سیٹنسٹ موومنٹس. یہاں کی یونیورسٹیز کے بچے، ابھی لاہور میں لمس یونیورسٹی، فرسٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری نشستیں ہوئی ہیں، ان کے پروفیسرز ملحد ہو چکے ہیں، اوپنلی الحاد کا پرچار کر رہے ہیں. اور ہم اپنے احباب سے بات کرتے ہیں کہ ہاں جب گردنیں کاٹنے کا حکم آیا اس وقت بھی ہم میدان میں تھے، الحمدللہ آج بھی ہم میدان میں ہیں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے روز جب یہ بچے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا، کیونکہ ان کے بچے ہمارے مولوی سے رابطے میں نہیں ہیں، وہ ہماری مسجدوں میں نہیں آتے، وہ ہم سے سوالات نہیں کرتے، ان کا تعلق ایک مختلف طبقے سے ہے، وہ ہماری مساجد میں آتے ہی نہیں، نہ وہ علماء سے قریب ہیں کیونکہ ان کی تربیت کسی نے کی ہی نہیں. اگر یہاں سے اگر ہم جا کے برطانیہ کے انگریزوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اعتقادات اور ان کے نظریات کا رد کر رہے ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، تو کیا پاکستانی مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اسلام پر اعتراض کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات سیکھے؟ کوئی آپ سے کہے کہ اگر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا؟ العیاذ باللہ اگر ہم ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ یہ سوال کرنا ہی جرم ہے، تم نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ سوالات پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے اپنے بچے، کراچی کے ایک مفتی کا بھتیجا ملحد ہو چکا ہے، اوپنلی ملحد ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس جوابات نہیں ہیں، کوئی مجھے تسلی بخش جواب دے ہی نہیں رہا. لاہور میں ان کی فیملی نے مجھ سے ملاقات کی. اسی طرح ایک ایسی ماں جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اس کو کہا تھا کہ تو 3-4 مہینے کے بعد تیری موت واقع ہوگی. اس ماں نے ہم سے رابطہ کیا، اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ الحاد کا رد کر رہے ہیں، ملحدین کا رد کر رہے ہیں. میرا بیٹا ملحد ہو چکا ہے، اپنے بھائی کو بھی ملحد بنا چکا ہے. ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے. کہا بہن کو بھی ملحد بنا چکا ہے. باپ بھی اللہ کے خلاف کلام کر رہا ہے، لیکن معاشرے اپنی سوسائٹی کی ڈر کی وجہ سے اوپنلی اپنے آپ کو ایتھیسٹ نہیں کہہ رہا. لیکن اب میرا بچہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے، ماں تو عنقریب قبر میں ہوگی، لیکن میرا منتہا نظر، میرا مشن، میرا ہدف، میرا گول یہ ہے کہ تیرے قبر میں جانے سے پہلے تجھے بھی ملحد بناؤں گا. جب یہ فتنے ہمارے اس معاشرے میں پھیل رہے ہوں، اس تیزی سے پھیل رہے ہوں کہ بیٹا چاہتا ہے کہ ماں قبر میں جانے سے پہلے کافرہ ہو جائے. وہ بیٹا ہمارے پاس آیا، کچھ وقت ہمارے پاس گزارا، جس وقت علماء مجھ سے ناراض ہو رہے تھے، کچھ ہمارے آرگنائزیشنز والے، کچھ فقط محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز کرنے والے، لاکھوں کروڑوں روپے فقط ناتھانی پر خرچ کیے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ کتابیں پبلش کرو تمہاری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، تو کوئی 1 لاکھ روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. کسی کو کہا جائے کہ ہم نوجوان تیار کر رہے ہیں اس فیلڈ میں، اس باطل نظریات کے رد کے لیے، تو لوگ تیار نہیں ہوتے، چونکہ مزاج ہی نہیں بنا. ابھی لوگ ہم سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ کانفرنسز، اتنے لوگ منتظر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی کانفرنسز میں جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ کانفرنسز کیوں نہیں دے رہے؟ میرے لیے ان کانفرنسز سے بہتر یہ ہے کہ ان 5-6 نوجوانوں کے پاس بیٹھ کے پورا دن ان کے سوالات کے جوابات دیں. آج الحمدللہ جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے، اتنی کامیاب ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں ہاتھ چومنے والے نہیں ہوتے، وہاں کوئی مجھے شیخ ثاقب شامی نہیں کہتا، وہ مجھے ثاقب کہتے ہیں.
وہ کہتے ہیں برادر ثاقب، اگر کوئی بہت عزت سے میرا نام لے تو برادر ثاقب کہتے ہیں، اور میں ان سے اپنے یوٹیوب کے لیکچر چھپاتا ہوں تاکہ میری وہ تقریریں نہ دیکھیں، وہ میرا بیک گراؤنڈ نہ دیکھیں، وہ کہیں کہ یار یہ دوستی اور محبت کے انداز میں ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، تاکہ انٹریکشن کا سلسلہ شروع ہو۔ ہم ان کے دروازوں پہ دستک دے کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں ہم اس نظریے کو مانتے ہیں گستاخ کو سزا دی جائے گی، لیکن اس میں جو ٹرو سیکرز ہیں، جو حقیقی جاننا چاہتے ہیں کہ دلائل کیا ہیں، کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ دلائل سیکھیں۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ ناراض ہوئے کہ کراچی میں نے کانفرنسز نہیں دی، صرف 2 پروگرامز اور ایک NED یونیورسٹی کا پروگرام دیا، اس لیے کہ ہمارا پورا دن صرف اس محنت میں ہے۔ ہاں وہابیت نے ان کے لیے راستے ہموار کیے، اس میں کوئی شک نہیں، گستاخوں نے ان کے لیے ڈورز اوپن کی۔ جب ایک گستاخ کہتا ہے کہ اولیاء تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، اولیاء تو کچھ بھی نہیں ہیں، اگر ہیں تو بتاؤ کیمرے پر ان کی کرامتیں آج ریکارڈ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے اگر اولیاء کی کرامتیں ہیں تو نظر نہیں آتی، اگر نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے اولیاء کا وجود ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے تو جس چیز کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں کے نوجوانوں نے بڑی تعداد میں اس بیانیے کو ایکسپٹ کر لیا، بڑی تعداد میں یہاں کے پاکستان کے نوجوانوں نے اس نیریٹو کو قبول کر لیا کہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے تو اس لیے اولیاء تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ اولیاء کے مقام کا رد کیا گیا۔ لیکن اس کا پھر منفی اثر کیا پڑا؟ ہمارے لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ جب ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اولیاء کی کرامات چونکہ آج نظر نہیں آتی، اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، میرے تفصیلی لیکچرز ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ اس کی حکمتوں پر کلام کروں گا، کہ آج اگر کرامتیں نظر نہیں آ رہی جس طرح ماضی میں نظر آتی تھی تو اس کا مطلب ہے اولیاء ہی نہیں ہے۔ ایک بیانیہ یہاں معروف ہوا، لوگوں میں عام ہوا، سوشل میڈیا پر ایک وقت تھا کہ جب کوئی داتا دربار جاتا تھا، حاضری دیتا تھا تو اس حاضری کے حوالے سے ذکر کرتا تھا، تو کوئی نشر کرتا تھا تو نیچے آپ کمنٹس دیکھتے تھے تو اس کو لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے تھے۔ آج آپ نشر کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس تصویر کا یا اس پوسٹ کا کیا لوگ حشر کرتے ہیں، نیچے کمنٹ سب اکثریت بدعہ، شرک، مشرکین، بابوں کے پجاری، یہی جملے کہے جاتے ہیں۔ یہ بیانیہ عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تیزی سے پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ گزشتہ 5-6 سال میں یہ عوام الناس تک یہ بات پہنچ چکی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ ایک نقصان تو یہ کہ لوگ گمراہ ہوئے، دوسرا اس سے ایک اور بڑا نقصان وہ یہ ہوا کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، سہولت کار ہیں کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ کیونکہ پہلے تو یہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اولیاء کی کرامات ہیں تو دکھاؤ، اگر تم نے آج نہیں دیکھی تو یہ بابے ہیں ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں، کرامات کا وجود ہی نہیں۔ چونکہ اب نظر نہیں آ رہا تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایک اور آواز اٹھی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پر مہربانی کی، ان لوگوں کے دلوں کو وسیع کیا، ان کے ذہنوں کو کھولا، ان کے ذہن بند تھے، اب چونکہ تم نے ذہن کھولا ہے، اب ایک اور جملہ بھی سنو، اگر اللہ ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر اللہ ہے تو اللہ جل وعلا کا وجود نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یہاں کا ہی نوجوان، پاکستان کا ہی نوجوان، آغاز کہاں سے ہوا؟ بابے اگر کرامتیں دکھا سکتے ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں، اگر نظر نہیں آتی تو مطلب ہے اولیاء ہی نہیں ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، اگر اولیاء نہیں ہیں اس بنیاد پر، اس مقدمے کی بنیاد پر، تو پھر ٹھیک ہے اگر اللہ ہے تو اللہ کی قدرت نظر کیوں نہیں آتی؟ جب مسلمان پکارتے ہیں تو پھر کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوتا، فلسطین آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ جب اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو پھر اللہ کے وجود کا بھی انکار کرو۔ اور لوگوں نے انکار کیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کسی حد تک علماء سے رابطے میں تھا، اور ان کے لیے بدعقیدگی کے دروازے ان لوگوں نے کھولے۔ پہلے تو گمراہ ہوئے اور ان کی عبارتوں میں، ان کے کلموں میں کفر کا امکان پایا جاتا تھا، یعنی گمراہ تو تھے، جہنمی تو بنے، لیکن ہر ایک کافر نہیں تھا۔ پھر کچھ ایسے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً توہین کی، ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کا وجود کا انکار، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت تنقید اٹھانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا اور جھوٹا کہنا، یہ فتنے ہمارے اس معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ یہ مجھ پر فرض نہیں ہے، میں برطانیہ میں کر رہا ہوں، امریکہ میں کر رہا ہوں، یورپ میں ہم کر رہے ہیں، پاکستان میں تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں یا 2 مرتبہ آتا ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہاں پر گلیوں بازاروں میں جا کر، ان کی پارکوں میں جا کر، ان کے نوجوانوں سے ملاقات کر کے، ان کے گھروں میں جا کر، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، ان کے ایک بہت بڑے گروپ نے مجھے لاہور میں بلایا، اپنا ایڈریس دیا، اور رات کے وقت رکشا پکڑ کے میں ان کے گھر میں گیا، دروازے پر دستک دی، پتہ چلا یہ ان کا گھر ہی نہیں ہے۔ بعد میں سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ پیغام پھیلایا کہ دیکھو ہم نے اس کو بے وقوف بنایا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم کہتے ہیں ان کانفرنسز سے زیادہ اہم ہمارے لیے ان کو وقت دینا ہے، ان کو وقت دینا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو آپ ناراض نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر یہاں آپ کے پاس آئے ہیں تو کچھ تو محبت ہوگی نا آپ کے دلوں میں، کچھ تو پیار ہوگا۔ آپ کا پیار دیکھ کر الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں۔ کہاں کی بات کہاں چلی گئی؟ میں کہہ رہا تھا ابھی میں آ رہا ہوں نا تو فون آ رہے ہیں برطانیہ سے کہ دیکھ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو، آپ نے کہا تھا صرف یونیورسٹیز کالجز میں ملاقاتیں ہوں گی، تو لوگ خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کوئی اکیلا جا رہا ہو تو اسے ڈر لگتا ہے،
ڈر لگتا ہے، لیکن اچانک کسی دوست کی آواز آ جائے تو ڈر ختم ہو جاتا ہے، انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں اکیلا ہو اور اسے یقین ہو کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر اسے قرآن کریم کی آیات اس کے کان میں گونج رہی ہوں، ہر وقت قرآن کی قرات کر رہا ہو، وہ جانتا ہو کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اللہ کا قرب کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جو بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا جواب دیتا ہے، تو کہا تو پھر اللہ ہی سے مانگو کیونکہ اللہ قریب ہے۔ لیکن یہ تو دیکھو کہ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ حضور سے فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے عباد میرے متعلق محبوب تم سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ کہا جاتا ہے حضور سے کیوں مانگتے ہو؟ حضور کا قرب اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ سے مانگو۔ تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ محبوب اگر میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے متعلق تو کہو ہاں انی قریب، یعنی حضور سے پوچھنے کے لیے حضور کے قریب جانا ہوگا نا، حضور کا قرب اختیار کرنا ہوگا نا۔ محبوب جو تیرے قریب آ گیا اور قریب آ کر تجھ سے میرے متعلق پوچھا تو بتاؤ ہاں اب تم اللہ کے قریب ہو، اللہ تمہارے قریب۔ ایک تو مطلقاً معیت ہوتی ہے، ایک تو مطلق ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ یہ خاص اس کو ملتی ہے جو حضور کے قریب ہو جائے، کیونکہ حضور کا قرب حاصل کرنا ہی آپ کو اللہ کا قرب دیتا ہے۔ اس نظریے کو میں ایک عام انداز میں سمجھاتا ہوں، ایک چیز کو تو ہم بہت تفصیل سے سمجھاتے ہیں لیکن ایک عام انداز میں، تاکہ ہر بندہ سمجھ لے کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ ایک اصول ہے، انشاءاللہ تعالی مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہماری محافل میں عوام بھی سمجھ لیتی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو نا اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے اگر اللہ ہے تو دکھاؤ، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی کیا ضرورت، حضور کے وسیلے کو کیوں مانتے ہو؟ تو یاد رکھیں غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہوتی چلی جائے اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ حضرت ابھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، میرے قریب ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، نظر آ رہے ہیں نا؟ تھوڑے اور قریب ہو جائیں پھر بھی نظر آئیں گے، اور قریب ہو جائیں پھر بھی نظر آئیں گے۔ جس طرح میری یہ انگلی ہے اب مجھے نظر آ رہی ہے، قریب ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اور قریب ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اور قریب ہوئی اب نظر نہیں آ رہی۔ تو جو چیز انسان کے جتنے قریب ہوتی ہے اتنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے قریب ہوتی ہے اتنی نگاہوں سے غائب ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں آپ کے ماتھے سے متصل ہیں، تو کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں بہت قریب ہیں۔ جو چیز بہت قریب ہوتی ہے آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی لیے کبھی کسی نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا۔ جب آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تو آپ اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ کیا آپ اندھے ہیں؟ نہیں، میری آنکھیں ہیں۔ تو آنکھوں کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ کیا آنکھوں کو دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جس کو دیکھا ہے۔ تو کیا اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہو؟ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن کسی دیکھنے والے نے بتایا ہے تمہاری آنکھیں ہیں، کسی دیکھنے والے نے بتایا ہے تمہاری آنکھیں ہیں، اس لیے آنکھوں کے وجود کو مانتے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، کسی دیکھنے والے نے بتایا۔ اچھا یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں، جس دیکھنے والے نے بتایا ہے کہ تمہاری آنکھیں ہیں، اس نے تمہاری آنکھوں کو اپنی کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے تمہاری آنکھوں کو اپنی کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے بھی تمہاری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو خود تمہارے اصول کے مطابق اندھا ہے، کیونکہ اس نے تمہاری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو تم نے اس اندھے کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے وجود کا قول کر دیا، اس نے بھی اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پتا چلا نہ اس نے دیکھا نہ تم نے دیکھا، تو تم نے اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مان لیا؟ کیسے مان لیا کہ تمہاری آنکھوں کا وجود ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اس نے بھی نہیں دیکھا۔ تو کسی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے۔ بڑے بڑے علم کے ترم خان ہوتے ہیں نا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے، میں دلیل پیش کروں گا۔ اچھا دیکھا ہے تو بتاؤ تم نے اپنی آنکھوں کو کہاں دیکھا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ آئینے میں دیکھا ہے۔ اچھا تم نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تم نے جب اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب تم نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا دیکھ رہی تھی؟ یہ آنکھیں تو یہاں ہیں نا،
اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو یہ آنکھیں تو تمہارے ماتھے سے متصل ہیں، آئینے میں دیکھ کیا رہے تھے؟ اور اگر یہ آنکھیں آئینے میں منتقل ہو چکی تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ یہ آنکھیں تو آئینے میں۔ پتا چلا آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کا عکس دیکھا ہے، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کا پرتو دیکھا ہے، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کا ریفلیکشن دیکھا ہے، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں کا عکس دیکھا ہے۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جو آنکھیں تمہارے جسم کے قریب ہیں ان آنکھوں کو تم آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ رب جو تمہاری جان سے قریب ہے اسے وسیلہ ہے مصطفیٰ کرام۔ تسلیم میں نے فرضاں تو وہ آنکھیں جو تمہارے جسم کے قریب ہیں انہیں تم آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ رب جو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اسے آئینہ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو حضور کا قرب اختیار کرنا ہی اللہ کا قرب دیتا ہے، اور حضور کے قرب کے لیے ہم غوث اعظم کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہم غوث اعظم کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان کی معیت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قرب کے صدقے اللہ جل وعلا ہمیں تقوی عطا فرماتا ہے اور تقوی میں استقامت عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یخافک الخلق بقدر مخافتک من اللہ، کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تو جتنا تم اللہ سے ڈرو گے نا اتنا ہی اللہ کی مخلوق تم سے ڈرے گی۔ ہاں، جتنا انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی مخلوق اتنا ہی اس سے ڈرتی ہے۔ تو جتنا اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو گے، تقوی پیدا کرو گے، پرہیزگاری پیدا کرو گے، غیر اللہ سے بچو گے، ہاں اللہ کے غیروں سے بچو گے، لیکن یاد رکھنا غیر اللہ سے مراد اللہ کے پیارے نہیں ہیں، غیر اللہ اور ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں، کیونکہ اتقوا اللہ کے بعد فرمایا نہ کونوا مع الصادقین۔ اگر تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو اور غیروں سے بچو، پھر فرمایا اللہ کے پیاروں کا قرب اختیار کرو، تو اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرنا ضروری ہے۔ محدث اعظم کی چوچوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، اللہ مخلوق تجھ سے ڈرے گی تو اللہ سے ڈر کے دیکھ۔ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، مخلوق تجھ سے ڈرے گی تو اللہ سے ڈر کے دیکھ۔ ایسا اردو اور عربی کا وزن پیدا کیا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا حقیقی خوف ہو پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، وہ اللہ جل وعلا سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ خوف پیدا کرنے کے لیے یاد رکھیں پرہیزگاری ضروری ہے، گناہوں سے بچنا، لذتوں کو ترک کرنا، لذتوں کے خلاف کرنا، نفسانی خواہشات کے خلاف جاننا۔ کوئی چیز چاہیے، کوئی لذیذ چیز نظر آئے تو اجتناب کرنا، اور حرام سے بچنا، کیونکہ جب انسان اپنی عادت کے خلاف کرتا ہے، عادت ہے چائے پینے کی لیکن آج کہتا ہے آج چائے نہیں پیوں گا، آج پانی پی لوں گا، ہاں جی چاہتا ہے کہ بریانی کھاؤں لیکن کہتا ہے نہیں آج نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں اپنے نفس کو اتنا آزاد کیوں چھوڑوں؟ ہاں اس نفس کے لیے اگر کوئی گرفت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے نفس کہتا ہے حرام کا ارتکاب کر۔ جو اپنی عادت کے خلاف کرتا ہے پھر اللہ جل وعلا اس سے خلاف عادت کام بھی کرواتا ہے۔ ہاں عادت کے خلاف کرو گے تو پھر خرق عادت تم سے ظاہر ہوگا، کرامات تم سے ظاہر ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو نفس کے خلاف کرنے کی عادت بنا لو۔ حضرت سیدنا فضل بلخی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس انسان پر، تعجب ہے اس انسان پر جس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، اور بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور پھر بالآخر کعبۃ اللہ تک پہنچ بھی جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جذبہ ہے، پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ کاش اس کے دل میں خواہشات کے ترک کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، خواہشات کے ترک کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کہا کعبۃ اللہ کا جذبہ ہے اور جذبہ اسے کعبۃ اللہ تک پہنچا جاتا ہے، کہا وہ تو خانہ کعبہ ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کہا اگر اتنی ہمت وہ خواہشات کے خلاف کرتا، کعبۃ اللہ تک پہنچنے کا جذبہ اسے کعبۃ اللہ تک پہنچا جاتا ہے، اللہ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر خواہشات کے ترک کرنے کے جذبے میں اتنی ہمت کرتا تو وہ فقط اللہ کے گھر تک نہ پہنچتا، گھر والے تک
سے کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4۔ تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ۔ میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح۔ تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں، ارے تیرے تھوکنے پر، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کی
کی مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں زخم ختم ہو جاتا ہے، ان کے تھوک میں شفا ہے، تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں؟ اور پھر تو اپنی ناک کی رطوبت کو دیکھ لے، اپنی بلغم کو دیکھ لے، لعاب دہن کو دیکھ لے، تو ناک کی رطوبت کو تھوک کر دیکھ، اپنی بلغم تھوک کر دیکھ۔ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کی رطوبت بخاری تو نے بھی پڑھی ہے، بخاری میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن تجھے آج کنز الہدیٰ کے مجمع میں صحیح بخاری سکھاؤں، آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے۔ کبھی کاش تو نے عشق کی اینک لگا کے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا۔ عن المسور ابن مخرمہ ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فوالله ما تنخم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نوهامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع قعدوا يقتتلون على وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں عروہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے، جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا، مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے، مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رطوبت پھینکتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے پہ مر لیا کرتے، اپنے جسم پہ مر لیا کرتے۔ تیرے ناک کی گندگی ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح، پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں، ہم مصطفیٰ کی طرح۔ ارے تو اپنے پسینے پہ غور کر لے، اپنے پسینے پہ غور کر لے، دیکھ لے اپنا پسینہ، تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، کاش کہ تو نے بخاری پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑھی ہوتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو کیا جانے کیا ہے۔ ام سلیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا قال اصبتی۔ ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں۔ آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں، ان کا پسینہ برکت، ان کا پسینہ معطر و معمبر کر دے آب و ہوا کو۔ تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلاظت بن کے نکلتی ہے، بدبو پھیلاتی ہے، لیکن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتی الخلاء فلا نرى شيئا من الاذى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجد رائحۃ المسک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، ہم کبھی کبھی، عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا، فقط کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تیرے جسم کے اندر غذا جائے، بدبو بن کے باہر نکلے، بدبو پھیلائے۔ مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غذا جائے، کستوری کی مشک آئے، کستوری کی خوشبو آئے، آب و ہوا معطر و معمبر ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں۔ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون کو دیکھا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے تیرا خون۔ تیرا خون کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ کسی کپڑے پہ لگ جائے، اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تیرا خون ہے، کوئی تیرا خون پینے کے لیے تیار نہیں، تیرے خون کا کوئی پیاسا نہیں۔ ہاں گستاخ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، اس معنی میں تو بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا۔ سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے جسم اطہر پر زخم
زخم دیکھا، زخم دیکھا، فوراً زخم چوس لیا، آقا کا زخم چوس لیا، آقا کا خون پی لیا، آقا کا خون پیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے، خون کو تھوکیں گے کہاں، دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھوکیں گے، کہاں تھوکیں گے۔ پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھوکو گے، کہا یہ خون مصطفیٰ ہے، اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے۔ کہا کیا کرو گے، کیا کرو گے، کہا کروں گا کیا، نگل لیا ہے، پی لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ کوئی تیرا خون پیے، حرام کرے، گناہ کرے، خدا ناراض ہو، رب ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، جہنم میں جائے۔ کوئی مصطفیٰ کا خون پیے، جنت میں موجیں کرے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہاں مصطفیٰ۔ نہیں ابھی میں جاری رکھتا ہوں، کہاں میں اور تو، ہاتھ اٹھا کے کہیں کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ کچھ تجھ سے بھی پیار کے مدعی ہوں گے نا، لوگ کہتے ہوں گے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کا حال دیکھا ہے؟ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ چراغ نبوت قبر انور میں قیام پذیر ہو چکے ہیں، میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے، عبداللہ بن زید انصاری کون ہے؟ یہ صحابی مستجاب الدعوات ہیں، عاشقوں کے سردار ہیں، آقا کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ اپنی آنکھوں سے انہیں بڑا پیار تھا، اپنی آنکھوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے آنکھوں سے کیوں محبت ہے؟ کہتے، عرض کرتے، بیان فرماتے آنکھوں سے فقط اسی لیے محبت ہے کہ ان آنکھوں سے چہرہ ودھا دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا وصال فرما چکے ہیں، یہ خیال گزرا اب یہ آنکھیں کس کام کی، اب یہ آنکھیں کس کام کی، اب ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ ارے یہی تو ان آنکھوں کا فائدہ یہی تھا، ان آنکھوں کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ آنکھیں آقا کا چہرہ دکھاتی تھی، آقا کا دیدار کراتی تھی۔ اسی وقت دستے دعا بلند کیے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتے ہیں، میرے اللہ ہے، میرے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے، کاش کہ میں اندھا ہو جاؤں۔ دعا کرتے ہیں مولا مجھے نابینا کر دے۔ ان کی دعا تھی، مستجاب الدعوات تھے۔ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نابینا ہو جاؤں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتے ہیں۔ آقا سے اتنا پیار کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تجھ سے محبت ہے، کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے، کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے؟ جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش، ایک گدھا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دراز گوش ایک گدھا آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے، آقا سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے، عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا، آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا ہر زبان جانتے ہیں۔ لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ جناب وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری نسل کے 70 ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی۔ آقا میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں، میری بھی ایک آرزو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے۔ آقا میری بھی ایک تمنا ہے، وہ گدھا ہے، دراز گوش ہے، تمنا کا اظہار کر رہا ہے۔ آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا، آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا، یافور نام رکھا۔ لوگ گدھا کہتے ہیں، میں جناب یافور کہتا ہوں، اور جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جب آقا کی غلامی میں آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے، سوار بھی ہوتے، پیغام رسائی کا کام بھی کرتے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن گئے۔ جناب یافور آقا کے قاصد بن گئے، آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے، جناب یافور طیبہ کی گلیوں میں گھومتے آقا کا پیغام لے کے طیبہ کی گلیوں میں جھومتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے، اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے، دستک دیتے۔ صحابی جب گھر سے نکلتا، دروازہ کھولتا،
जनाब याफूर को देखकर समझ जाता मदीने वाले का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। पैगाम रसाई का भी काम करते, आका के दीवाने थे, आका के आशिक थे जनाब याफूर। जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का विसाल हो गया है, जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का इंतकाल हो गया है, जनाब याफूर ने क्या किया जानते हो? जनाब याफूर ने क्या किया? कहा अब खाक है इस जिंदगी पर, इस जिंदगी का क्या करना, एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। कहा इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, काश हमें भी जनाब याफूर का इश्क मिल जाए, काश हमें भी वो तड़प मिल जाए, काश हमें भी वो वारफ्तगी मिल जाए, वो दीवानगी मिल जाए, काश हमारे दिल में भी ये तमन्नाएं मचलना शुरू हो जाएं जो इश्क सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाया था। काश हमें उस इश्क की एक चिंगारी नसीब हो जाए और हम भी कहें कि थीवा तेंडे गल दावे माही नी में असलों दूर न थीवा, या तेंडे पैरां दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मदीवा, इजज नियाज है मुड्डी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल परदा नी में वेख वेख के जीवा, यार फरीदा मुकते दिल भरदा नी में वेख वेख के जीवा। काश हमें ये मोहब्बत मिल जाए, आका की रफ़ाकत की तमन्ना पैदा हो जाए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे आखिर किस हैसियत से तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? क्या तुम्हारी आंखें मुस्तफ़ा करीम की तरह हैं? क्या तुम्हारी ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तो सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौना, है सहाबा मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया इन्नी अस्माऊ माला तस्माऊना, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया है सहाबा मत समझना कि मैं सामने देख रहा हूं, जिस तरह सामने देख रहा हूं ऐन इसी तरह पीछे भी देख रहा हूं। फतहुल बारी में इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका का कल्बे अथर देखा तो देखते हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआनी। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को देखा तो देखते हैं कि आका के दिल में भी दो आंखें हैं, आका के दिल में भी दो कान हैं। तेरी दो आंखें, तेरे दो कान, आका की चार आंखें, चार कान, फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। फिर भी कहता है तेरी आंखें मुस्तफ़ा करीम की आंखों की तरह नहीं, तेरी अदाएं मुस्तफ़ा करीम की अदाओं की तरह नहीं। तू कहता है तू अपने हाथों को देख ले, तू उठा ना उंगली, देखते हैं क्या होता है। वो उंगली उठाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। वो हाथ उठाएं, डूबा सूरज उफक पर लौट आए। फिर तू उठा के देखना, तू किसी जंगल बयाबान में हो, अकेला हो, पानी की तड़प हो, पानी की ज़रूरत हो, तू लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे दे के मर जाए, तुझे पानी ना मिले। मुस्तफ़ा करीम को पानी की ज़रूरत हो, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को पानी की ज़रूरत हो। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा हैं, मेरे आका हैं, सहाबा को प्यास लगती है, पानी कम पड़ जाता है, मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तेरा हाथ मेरे आका की हाथ की तरह नहीं। और फिर तू कहता है वो नूर नहीं है। तू अपना हाथ किसी चिराग पर रख के देख, अपने हाथ को किसी चिराग पे रख के देख, वो चिराग की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। रोशनी थी पहले, अंधेरा फैल जाएगा। तेरा हाथ किसी चिराग पर आता है तो चिराग की रोशनी ख़त्म हो जाती है। और मुस्तफ़ा करीम का हाथ, दो सहाबी रात की तारीकी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में हैं। रात में तारीकी है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, रात बीत जाती है। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हैं, आका से दूर होते हैं। रात की तारीकी में दोनों सहाबा के हाथों में दो छड़ियां हैं। आका के हाथ का फैज़ देखना चाहता है, उस नूर के हाथ का फैज़ देखना चाहता है। मेरे आका के हाथ का फैज़ जारी होता है, आका के नूरानी हाथ का फैज़ जारी होता है। वो छड़ी नूर बन जाती है, वो छड़ी नूर बन जाती है। उस छड़ी के नूर को देख के सहाबा सफ़र इख्तियार करते हैं, रास्तों का तयन करते हैं। और जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से जुदा होता है, उसके हाथ में एक छड़ी थी, दूसरे के हाथ में छड़ी थी, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत देखना चाहता है। एक छड़ी का नूर दूसरी छड़ी को मिल गया, सहाबा जुदा हो गए, दोनों छड़ियाँ नूर बन गई।
ارے جن کے ہاتھ کے نور میں اتنی طاقت ہے ان کی ذات کو تو نور نہیں مانتا, تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے, اور تو کہتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا نا, یہ جو نوجوان کہتے ہیں ارے ارے یہ کیا ہے, یہ کیا محبت ہے, یہ کیا دیوانگی ہے, طیبہ کی کھجور, طیبہ کا پھل, طیبہ کی تسبیحات, خاک طیبہ, یہ کیا ہے, چومتے ہو, ہاتھوں میں لگاتے ہو, مس کرتے ہو, جسم پر ملتے ہو, یہ کیا ہے, یہ بدعات کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ بدعات نہیں ہے, یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے, یہ ہم نے تابعین سے سیکھا ہے, یہ ادائیں ہم نے تابعین سے سیکھی ہیں, یہ ادائیں ہم نے سلف الصالحین سے سیکھی ہیں. اور ذرا غور کرنا, اس بات کو بھی سمجھ لینا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان کے شیخ ہیں, مسند ابو یعلا کی روایت ہے. میرے راویوں پر جرح کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لینا, میں چیلنج کرتا ہوں, آؤ راویوں پر جرح کر کے دیکھو. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے, جناب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میرے شیخ ہیں انس بن مالک ہیں, جب کبھی میں انس بن مالک کو ملتا نا, جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا, فآخذ بیدیہ, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا. تم کہتے ہو نا پیر کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, یہ کہاں سے بدعات لی ہیں؟ فرمایا میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, ہاتھ پکڑ لیتا, اور پھر کہتا ہاتین الیدین اللتین مستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پر, میں صدقے جاؤں ان ہاتھوں پر, یہ وہ پیارے ہاتھ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چھوا تھا. فرماتے ہیں کبھی کبھی جب محبت عروج پر ہوتی, جب عشق اپنے جوبن پر ہوتا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوم لیتا, ان کی آنکھوں کو چوم لیتا. مسند ابو یعلا کی روایت کہ میں ان کی آنکھوں کو چوم لیتا, اور آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا بی ابی ہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے قربان جاؤں, میرے ماں باپ قربان, ان پیاری آنکھوں پر, ان پیارے نینوں پر, یہ وہ پیاری آنکھیں ہیں جنہوں نے کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھا تھا. جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا, او اکھاں تک لیاں, تو ملیا تے سجن بھی ملیا, ہن آساں لگ پیاں. تم کہتے ہو کیوں چومتے ہو, طیبہ کے زائرین کی آنکھیں کیوں چومتے ہو, مدینہ المنورہ سے آنے والوں کی آنکھیں کیوں چومتے ہو. ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور تابعی ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ کی کھجوروں سے پیار کیوں ہے تمہیں, طیبہ کی تسبیحات سے پیار کیوں ہے تمہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت کا ہر عمل, اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا, قرآن سے دوں گا, حدیث سے دوں گا, اقوال صحابہ سے دوں گا, سلف الصالحین کی آراء سے دوں گا. ابو العالیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ انہیں ایک سیب دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب عنایت فرماتے ہیں. انس بن مالک کے ہاتھ سے جناب ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیب وصول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سیب کو, چومتے ہیں سیب کو, سیب کو چومتے ہیں, چومتے ہیں, پھر منہ پر ملتے ہیں, پھر منہ پر مرتے ہیں, پھر جسم پر ملتے ہیں, پھر فرماتے ہیں تفاحۃ مست کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ کیسا پیارا سیب ہے, اس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا تھا. ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا, ہے کوئی تجھ سے ایسی محبت کرنے والا, ہے کوئی تیرا کوئی عاشق ایسا, تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں, تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں, پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح. تیرا جسم کثیف ہے, سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, ان کا جسم ایسا لطیف ہے, سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, جسم سے گزر جاتی ہیں, سایہ بنتا ہی نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہیں, تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے جاتے ہیں, احد پر تشریف لے جاتے ہیں, اور ساتھ میرے آقا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں. احد پر کپ کپی طاری ہوتی ہے, کچھ نے کہا احد کو وجد آ جاتا ہے, آقا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے. میرے آقا ایڑی مارتے ہیں, اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید اور 1 صدیق ہے. احد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے. میرے آقا
آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا, لے جا اپنے 4 مولویوں کو, کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا, کہہ زمین کو, ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے 4 مولوی کھڑے ہیں, ہم بھی ایڑی مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ نہیں, کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کہ نہیں. ارے تیرا پاؤں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی طرح نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے. تو پاؤں اٹھا نا, پاؤں اٹھا زمین سے, دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے. زمین کی کشش ثقل تجھے زمین پر گرا دے گی, زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی. مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے, سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ قوسین فو ادنا پر پہنچ جاتے ہیں. تو سفر پر جاتا ہے, تو سفر پر جاتا ہے, ایئرپورٹوں کے چکر, ایئرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے, جہاز تلاش کرتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح, ارے عقل کے ناخن لے, کچھ تو عقل کی بات کر, تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے. تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں. ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے, فرمایا فَإِنَّهُ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. وَلَا تَمُدُّنَّ عَلَىٰ عَيْنَيْكَ, ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, رب محبوب کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے. ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے, ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے. فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها, میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے, جسم کے اعضاء کے تذکرے رب قرآن میں کرے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا, کہاں میں اور تو, 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 کہاں مصطفیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں مجتبیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں کونین کے والی, کہاں میں اور تو, کہاں خسرو خوباں, کہاں میں اور تو, کہاں سیاح لامکاں, کہاں میں اور تو, کہاں نازش ہر دو جہاں, کہاں میں اور تو, کہاں چارہ ساز درد منداں, کہاں میں اور تو, کہاں فخر رسولاں, کہاں میں اور تو, کہاں جانے کائنات, کہاں میں اور تو, کہاں جانے کائنات, کہاں میں اور تو, کہاں کونین کے والی, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت الدنیا, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت الافلاک, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت العالم, کہاں میں اور تو, اور کہاں وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ شمس و قمر نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے, اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلہاتے سرسبز درخت نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے یہ چمک دمک نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. کیا سنا آپ نے؟ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. ارے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلتا ہے, تیرے چلنے سے کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو ٹھہرتا ہے, رکتا ہے, تیرے رکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا, تو مسکرائے کچھ نہیں ہوتا, تجھے غصہ آئے کچھ نہیں ہوتا, تو آنکھ بند کرے کچھ نہیں ہوتا, تو آنکھ کھولے کچھ نہیں ہوتا. مدینے والا چلتا ہے تو دریاؤں کو روانیاں مل جاتی ہیں, میرے آقا ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے, میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے, میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. انہیں غصہ آئے آسمان سرخ ہو جائے, کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرا مل جائے, مجھے کہنے دیجئے مدینے والا آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا مل جائے.
گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور صنعت مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے۔ غالب کو پڑھا ہم نے، شکیل بدیونی کو پڑھا ہم نے، فیض احمد فیض کو پڑھا ہم نے، میر تقی میر کو پڑھا ہم نے، ذوق کو پڑھا ہم نے، لیکن جو ذوق اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا۔ فرمایا یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی